بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم معزز سامعین، انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے کامیابی کی لگن، بخل اور سخاوت۔ تو معزز سامعین، کامیابی کی لگن اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے اس میں جینے کی امنگ اور کامیابی کی لگن پیدا کرنا ضروری ہے۔ جس شخص میں اس کا فقدان ہو وہ کوئی بڑا کارنامہ تو کیا چھوٹا سا کام بھی نہیں انجام دے سکتا۔ خود میں کامیابی کی امنگ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرے سامنے کیا چیلنجز درپیش ہیں جس سے عہدہ برا ہونا میرے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے چیلنجز رکھیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونا سیکھیے۔ بعض لوگوں کی ناکامیاں ان میں کامیابی کی لگن کو ختم کر دیتی ہیں۔ ناکامی ختم ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں ہی زندگی کے اہم پہلو ہیں۔ اگر آج ہم کسی کے مقصد کے حصول میں ناکام رہا ہو تو ضروری نہیں کہ کل بھی ایسا ہی ہو۔ ناکامی کا ایک روشن پہلو یہ ہوتا ہے انسان کو اس میں اپنی خامیوں کے تجزیے کا موقع مل جاتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں اپنی توقعات کو بھی بہت زیادہ غیر حقیقی نہ بنائیے، ورنہ کامیابی بھی ناکامی ہی محسوس ہوگی۔ کامیابی کی لگن اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس میں انتہا پسندی آ جائے تو انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور ناکام ہونے پر وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، اب بات کریں گے ہم بخل اور سخاوت۔ تو معزز سامعین، انسانی شخصیت بعض اوقات جن بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے ان میں سے ایک بخل ہے، جس کا بالکل عکس سخاوت ہے۔ بخل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بالخصوص مال و دولت انسان کو عطا کی ہیں وہ انہیں استعمال کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرے اور جہاں انہیں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ کرنے سے گریز کرے۔ مثلاً ایک شخص انتہائی دولت مند ہونے کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر مجبور کرتا ہے یا روکھا سوکھا کھاتا ہے تو یہ بخل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کے اثرات اس کی شخصیت پر بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ بخل کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی حقیقی ضرورت مند آ جائے تو اسے کچھ وقت ہمیں اپنی تمام ضروریات یاد آ جاتی ہیں، لیکن اپنی عیاشیوں کے وقت ہم کوئی نہ کوئی جواز ضرور گڑ لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر ہمارے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے اور ہمارا غلام بن کر رہے۔ شخصیت کے اس پہلو کی دوسری انتہا اسراف اور تبذیر ہے۔ انسان اپنی خواہشات کا اتنا غلام بن جائے کہ وہ ان کی تکمیل کے لیے دولت کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ پرتعیش انداز زندگی یعنی لگژریس لائف سٹائل کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے تو ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انہیں ان غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، دین میں ہمیں انتہا پسندی کے ان رویوں سے بچ کر ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا اسراف ہے۔ سخاوت اور دریا دلی اس کا نام ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ انسان خرچ کرنے سے نہ گھبرائے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے اور اسراف سے ہر صورت میں بچے۔ تو معزز سامعین، آج کی اچھی بات، جن کاموں کو ہم روٹین کے کام یا رسمی کارروائی سمجھتے ہیں اکثر انہی کے پیچھے ہماری ترقی کے موقع چھپے ہوتے ہیں۔ Success is doing ordinary things extraordinary well۔ موت کا درد کیا جانو، موت داستان ہوتی ہے، زندگی کا لطف کیا جانو، زندگی مہربان ہوتی ہے۔ انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ والسلام۔